الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رحمان کے بندوں کی صفات اور ان کی شان کے بارے میں گزارشات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ رحمان کے بندوں کی اللہ رب العزت نے چھٹی صفت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے مصائب میں، مشکلات میں، تکالیف میں، بیماریوں میں صرف اللہ رب العزت کو پکارا، اور اللہ رب العزت نے ان کی پکار کو سنا اور ان کی مدد فرمائی، ان کو مصائب اور مشکلات سے نکالا اور ان کے سوال کو پورا کیا۔ اور پھر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
اس بات کا حکم دے دیا گیا کہ آپ بھی یہ اعلان فرما دیں لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہوں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، نہ نقصان سے بچا سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو مخاطب کر کے فرمایا یا فاطمہ بنت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا، ایمان ہوگا، اعمال صالحہ ہوں گے تو اس سے تمہیں نجات ملے گی، ورنہ اس نسبت سے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں اور مجھے نجات مل جائے، فرمایا ایسا نہیں ہو، نہ دنیا کے اندر اور نہ آخرت کے اندر میں اللہ کی پکڑ سے کسی کو بچا سکتا ہوں۔ تو جب سید الاولین والآخرین یہ ارشاد فرمائیں تو پھر عام مخلوقات کی کیا اہمیت اور کیا وقت رہ جاتی کہ وہ کسی کو نفع پہنچائیں یا کسی کو نقصان سے بچائیں، کسی کو اولاد دیں، کسی کی مرادیں پوری کریں، کسی کو شفا دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ تنہا ہے ذات میں، صفات میں، افعال میں، اسی طرح عبادت میں، اس لیے صرف اسی کو پکارا اور اسی کے سامنے اپنی مرادیں رکھ۔ ہارون رشید کا زمانہ ہے، قحط آیا، ایک دیہات سے ایک دیہاتی چلا، گھر کے اندر حالات خراب تھے، کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، برے حالات تھے۔ سوچا بادشاہ کے پاس چلتا ہوں، اس سے مدد مانگوں گا، بچوں کے کھانے پینے کے لیے کچھ اناج لاؤں گا، ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ دربار پہ پہنچا تو اتفاقاً ہارون رشید نماز میں مشغول تھا۔ چوکیدار نے کہا انتظار کرو، دیکھتا رہا، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے سے فارغ ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، دعا مانگتے رہے، اور جب دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھا چودھری صاحب کیسے آنا ہوا؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے اپنی حاجات کا سوال کر رہا تھا، اپنے رب سے مانگ رہا تھا، اس کی عبادت کر رہا تھا اور اس سے سوال کر رہا تھا۔ کہا تم سے بھی بڑا کوئی ہے؟ کہا ہاں ہمارا رب ہے، اور میں حاجات کے اندر اسی کو پکارتا ہوں، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تو وہ دیہاتی وہیں سے واپس لوٹا اور کہا کہ اب مجھے تم سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب تم بھی کسی اور کے محتاج ہو اور تم اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو تو پھر میں محتاج کا محتاج کیوں ہوں؟ میں براہ راست اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے تم بھی مانگتے ہو؟ تو وہیں سے واپس لوٹ گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس سے مانگو جو سب کی حاجتیں اور سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے اور جو سب کا رب ہے، کہ وہ تنہا اور وہ اکیلا ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اور ہر چیز کو وجود دینے والا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ ایک دفعہ ہارون رشید دربار میں بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ کا
جذبہ جوش آیا، درباریوں سے خطاب کر کے کہنے لگا کہ آج جو بھی تم میں سے کوئی مجھ سے مانگے گا میں اس کی مانگ کو، اس کی پکار کو، اس کے سوال کو پورا کروں گا۔ لوگوں نے مانگنا شروع کر دیا، کسی نے کہا 10 لاکھ دے دیں، کہا دے دیجیے، کسی نے کہا فلاں ضلع کی ہمیں گورنری دے دیں، کہا دے دی، کسی نے کہا فلاں ایسا زمین کا دے دیں، دے دیا، کسی نے کوئی عہدہ مانگا، دے دیا، جو کچھ مانگا دیتا رہا۔ ایک باندی پیچھے کھڑی پنکھا جھر رہی تھی، اس کی طرف منہ موڑ کر کے کہا کہ تم بھی مانگو، سارے مانگ رہے ہیں درباری اور تم خاموش ہو۔ تو وہ باندی کہنے لگی کہ ان احمقوں کو مانگنے دو، ان کو نمٹنے دو، میں بھی مانگ لوں گی۔ ہارون رشید کو یہ بات بری لگی کہ میرے وزراء ہیں، امراء ہیں، ان کو یہ احمق اور بیوقوف بتا رہی ہے۔ ناگوار گزری، درباریوں کو بھی یہ بات ناگوار گزری، لیکن بادشاہ کی باندھی تھی، کیا کہہ سکتے۔ جب سب لوگ مانگ کر کے فارغ ہوئے تو ہارون رشید نے کہا کہ اب مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کہا جو مانگوں گی دو گے۔ کہا ہاں میں نے وعدہ کیا ہے۔ تو اس نے اس کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں آپ کو مانگتی ہوں، اور کہا کہ یہ سارے احمق اور بیوقوف ہیں کہ انہوں نے، کسی نے گورنری مانگی اور کسی نے کوئی عہدہ مانگا اور کسی نے قلعہ مانگا اور کسی نے زمین مانگی اور کسی نے پیسے مانگے اور آپ نے دے دیے، لیکن میں آپ کو مانگتی ہوں کہ آپ مجھے مل گئے تو سب کچھ میرا ہے، پوری بادشاہت میری، پورا ملک میرا، خزانے میرے، قلعے میرے، سب کچھ میرا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اہل اللہ اور اہل دنیا کے اندر فرق۔ دنیا والے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں کروڑ پتی بنا دے، ارب پتی بنا دے، کھرب پتی بنا دے، فلاں عہدہ دے دے، یہ چیز دے دے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دے دیا۔ اور اہل اللہ کہتے ہیں یا اللہ آپ ہمارے بن جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، کہ جب آپ ہمارے بن گئے تو پھر سب کچھ ہی ہمارا۔ اس لیے فرمایا کہ جڑ کو پکڑو اور جو کچھ مانگنا ہے اس سے مانگو، اس کے سوا کسی اور سے مت مانگو۔ اس لیے کہ وہ اکیلا تنہا سب کو دینے والا ہے۔ جب اس نے آسمان بنایا تو اس نے کسی سے مدد نہیں مانگی، کسی کو اپنے ساتھ بنانے میں شریک نہیں ٹھہرایا۔ زمین بنائی تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اس نظام کو بنایا تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ ماں کے پیٹ نے بچے کو پیدا کیا تو کسی کو یہ نہیں کہا کہ آؤ تم میرے ساتھ مل کر کے بچے کو بناؤ، میں اکیلا اس پر قادر نہیں ہوں، میں اکیلا بنا نہیں سکتا۔ تو جس ذات نے ساری چیزوں کو اکیلے اور تنہا بنایا تو پھر عبادات کے اندر اس کے ساتھ کسی اور کو کیسا شریک و ساجد ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ کے سوائے اس کائنات میں اگر کوئی اور الہ ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں تو سارا نظام ہی تباہ و برباد ہو جاتا۔ کوئی چیز اپنی جگہ پہ قائم اور باقی نہ رہ سکتی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک توحید کے اوپر زور دیا، شرک سے روکا، اور اس بنیادی عقیدے کے اوپر قرآن کریم نے جتنا زور دیا کسی اور چیز کے اوپر اتنا زور نہیں دیا۔ جو بھی نبی آیا ہر ایک نبی نے یہ دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ اور معبود نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا، انہوں نے آ کر دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ،
اے قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا تمہارا کوئی اور الہ اور معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو نبی بنا کر مبعوث کیا، انہوں نے آ کر دعوت دی، یا قوم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، جو بھی نبی آئے سب نے یہ دعوت، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم، اس کائنات کے اندر بڑے بڑے مظالم ہیں، بڑی بڑی ناانصافیاں ہیں، حق تلفیاں ہیں جو ہو رہی ہیں، لیکن فرمایا سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی ناانصافی اور سب سے بڑی حق تلفی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ اللہ اپنا ضابطہ بیان فرماتے ہیں، قانون بیان فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں، اور شرک سے جو نیچے کے گناہ ہیں وہ اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہیں، اللہ کی مرضی کے اوپر موقوف ہے، جسے چاہیں اللہ معاف کر۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرایا اس نے اللہ پہ بہت بڑا بہتان باندھا۔ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دی، وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہ کرے، اور اس کا ٹھکانہ فرمایا دوزخ ہے، جہنم ہے، جو جہنم کے اندر مقید رہے۔ وما للظالمین من انصار، کوئی اسے چھڑا نہیں سکے گا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں کہ اللہ کی پکڑ سے اسے کوئی چھڑا نہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہیں ٹھہراتے، اس لیے کہ عظیم ظلم، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ گناہوں میں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا ان تشرک باللہ ان تجعل للہ ندا وقد خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کی۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر کم و بیش مبعوث فرمائے، ان میں سے 25 انبیاء کے نام اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائے، اور ان میں سے 18 جو انبیاء ہیں ان کا ذکر اللہ نے سورہ انعام کے اندر ایک ہی رکوع کے اندر 3 آیات کے اندر فرمایا، ان کے نام ذکر کیے، اور باقی جو انبیاء ہیں ان کا ذکر اجمالاً انبیاء کے لفظ سے، رسل کے لفظ سے اور نبیین کے لفظ سے ذکر فرمایا۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ، یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اس سے پہلے رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہے، جو باپ کے ساتھ ہوا، قوم کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور اس کے اندر اسی بات کو ابراہیم علیہ السلام نے آشکارا کیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر دیا کہ جو حنیف ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے،
اور میں نے پوری یکسوئی کے ساتھ اس کو اپنا رب مانا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور فرمایا وَحَاجَّهُ قَوْمُ، قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا اس کے اوپر۔ تو فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ اس بات پہ جھگڑتے ہو؟ تُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ، اللہ کے معاملے میں، وَقَدْ هَدَانِ، اللہ نے مجھے ہدایت دی، اور مجھے اپنے شریکوں سے تم ڈراتے ہو کہ دیکھو اگر تم نے ہمارے ان معبودان باطلہ کو پوجا نہیں، ان کی پرستش نہیں کی، ان کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑا تو یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو جواب دیتے ہیں وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو اور مجھے ڈرا رہے ہو، وَلَا أَخَافُ، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، آگے فرماتے ہیں کہ میں کیسے ڈروں ان سے کہ جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک اور ساجی ٹھہرا رہے ہو۔ وَلَا تَخَافُونَ، حالانکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے ساتھ، کہ جو تمہارا خالق اور مالک ہے اور جو تمہارے حق ایک عمل کے بارے میں جانتا ہے، اور اس کے باوجود تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے اور تم نہیں ڈرتے اور مجھے ان معبودان باطل سے ڈراتے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت انبیاء کا ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اسحاق، یعقوب، اور پھر نوح، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، کل من الصالحین، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اسماعیل، یسع، یونس، لوط، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ یہ 18 انبیاء علیہ السلام ومن آبائہم، اور پھر ان کے آباء و اجداد میں سے جتنے انبیاء آئے، و ذریاتہم، ان کی ذریت میں، ان کی نسل میں جتنے انبیاء آئے، و اخوانہم، ان کے بھائیوں میں جتنے انبیاء آئے، یہ سارے 1,24,000 انبیاء کا ذکر اجمالاً یہاں پہ کر دی۔ اور اس ذکر کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سارے انبیاء بھی اگر بفرض محال خدا نخواستہ نبی شرک کیا ارتکاب نہیں کر سکتا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، لوگوں کا لفظ ذکر کیا، فرض محال اگر یہ سارے انبیاء علیہ السلام اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال بھی سارے کے سارے برباد ہو جائیں، اکارت ہو جائیں۔ نبی کا عمل کتنا بڑا عمل ہوتا ہے، فرمایا کہ ان کا وہ عمل بھی شرک کے مقابلے میں کام نہیں دے سکتا۔ اور پھر ان سارے انبیاء کے بعد جو سید الرسل ہے، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ الگ سے خطاب فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرے محبوب وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی طرف ہم نے اس بات کی وحی کی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے محبوب اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو آپ کے سارے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سب کے سب ضائع اور بیکار ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کا ایک عمل ایک طرف رکھ دیا جائے اور پوری امت کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان سب کو دوسری طرف رکھ دیا جائے، تو نبی کا ایک عمل پوری امت کے اعمال کے اوپر بھاری ہو۔ نبی کے عمل کے اندر اتنا اخلاص ہوتا ہے، اتنا وزن ہوتا ہے کہ نبی کا ایک عمل پوری امت کے اعمال کے اوپر بھاری۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ نبی کا اتنا وزنی اعمال بھی وہ بھی شرک کے مقابلے میں کچھ اہمیت اور کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ تو عام انسان اس کے اعمال کیا ہوں گے، ان کا وزن کیا ہوگا، وہ اگر اللہ کے ساتھ ذات میں، صفات میں، افعال میں
عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو ان کے اعمال انہیں کیسے نجات دلا سکتے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ نہ تو ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجد ٹھہراتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔